ہاں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر اسٹوڈنٹس کو اور تمام تر افراد جو زندگی میں ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپ ہر سال جو ہے اپنے لاسٹ ڈیز میں جو فرض کیجئے کہ جب 31 دسمبر آتا ہے تو وہ بیٹھیں تسلی سے ایک علیحدہ کمرے میں اور وہ تمام تر باتیں اپنی ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے کہ میری زندگی کے اس سال میں مجھے کون کون سے فیلیئرز کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی چیدہ چیدہ وجوہات کیا تھیں، اور اس کے بعد پھر آپ لکھ لیجئے کہ مجھے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس سال اچیو ہوئیں اور اس کی وجہ کیا تھی۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا اس سال کا جو ایک سکسیس کا کرائٹیریا تھا، جو میں نے پچھلے سال طے کیا تھا، وہ کتنے پرسنٹ اچیو ہوا۔ اب ہوگا کیا کہ نیکسٹ ایئر کے لیے آپ کو پھر سے ایک ریزولوشن بنانا پڑے گا۔ وہ کیا کہ آپ کاپی پینسل پہ لکھیے کہ میرا مین گول کیا ہے، کہ میں اپنے آپ کو اگلے 10 سال میں، اگلے 12 سال میں، 15 سال میں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ اپنے 10 سال کا یا 5 سال کا جب ایک ایم مقرر کر لیتے ہیں کہ میں اگلے 5 سال میں یا 10 سال میں یا 15 سال میں خود کو یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کو مین گول کے حوالے سے لکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو یہ طے کر لینا ہے کہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے مجھے اس سال کون سی سکلز اور کون سی ایسی چیزیں ہیں، ہیبٹس ہیں جو ڈیولپ کرنی پڑیں گی، تو آپ ان کو جو ہے ایک کاغذ پہ لکھنا شروع کیجئے۔ وہ کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 52 ویکس ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ٹارگٹ کو جو ہے ویکس اور ڈیز پہ اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لینا ہے کہ وہ آپ کے کرنے کے قابل بھی ہوں ان تمام چیزوں کو۔ یہاں پہ بچے کچھ غلطی کر جاتے ہیں، وہ جذباتی ہو کے کچھ اس طرح کے گول طے کر لیتے ہیں کہ جن کو اچیو کرنے کے لیے نہ تو ان کے پاس مالی جو ہے وسائل ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس وہ سکلز ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی آپ موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہیں جس میں نیو ایئر ریزولوشن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ڈسکور یور پیشن، اور آپ اپنا پیشن ڈسکور کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اس پہ جو ہے دل جمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی اس سال میں نے یہ ٹارگٹ پورا کر کے ہٹنا ہے اور میں یہ چیز چاہتا ہوں کہ میری یہ ہو جائے، تو اس میں تھوڑا سا ہمیں باریکی میں جانا پڑے گا۔ دیکھیں، ہمیشہ بات یاد رکھیے گا کہ تھوڑا سا ریئل سینیریو کرنا ہوتا ہے زندگی کا، اس کو انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ایموشنل اپروچ کے ساتھ لے کے نہیں چلنا آپ نے۔ ہوتا اس طرح سے ہے کہ کچھ بچے ایموشنلی کچھ اس طرح کے گولز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس نہ تو فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس وہ سکلز اویلیبل ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کر سکیں۔ اب موٹیویشنل ویڈیو سننے کے بعد اس نے طے تو کر لیا تھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ڈیفینیٹلی اس کو چند ہی دن بعد یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اس بات کو کرنے کے لیے میرے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہیں اور میرے پاس اتنی سکلز بھی نہیں ہیں کہ میں ان کو کور کر سکوں، تو پھر وہ ڈی موٹیویٹ ہو کر اس بات کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اصل میں یہ سائنٹیفک پروسیس ہے کہ کس طریقے سے خود کو آپ آرگنائز کر سکتے ہیں۔ جو باتیں ہم لکھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ سائنٹیفکلی پروف بات ہے کہ وہ پوری زندگی ہماری قائم رہنے کا امکان ہے اور ان پہ زیادہ کنسسٹنسی کے ساتھ چلا جا سکتا ہے، اور جو اورلی یا آپ ذہنی طور پہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، ان کے بھولنے کا، ان پہ پورا نہ اترنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ خود کو یہ پوچھئے کہ میں یہ ٹارگٹ جو ہیں وہ کس طرح سے پورے کر سکتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا کویسچن ہے۔ اب آپ لکھیں گے کہ اس کے اندر کہ میں یہ ٹارگٹس اپنے کس طرح سے اچیو کر سکتا ہوں، تو اس میں آپ کو یہ لکھنا پڑے گا
کہ کون کون سے مالی وسائل ہیں جو میری مدد کر سکیں گے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ آپ نے لکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے دوست ہیں جو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں، ان کی بھی آپ لسٹ بنا لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں ایٹماسفیئر کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، جن کو میں اگر ریموو کر دوں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک جو سب سے بڑا ہرڈل ہے یا بیریئر ہے ہماری زندگی میں اچیومنٹس کو کم کرنے کا، وہ سوشل میڈیا ہے، یوز آف سوشل میڈیا۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ فیس بک پہ رینڈم سکرول کرتے رہتے ہیں اور اس بلا وجہ ہی اس کو بار بار نکال کے لائکس چیک کرتے رہتے ہیں، اور جو بہت ہی بڑا آپ کی کامیابی میں ایک ہرڈل اور بہت ہی بڑا رکاوٹ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ترتیب بنا لیجئے کہ سوشل میڈیا کو میں کتنا ٹائم دوں گا، اور جو ایک کنوینینٹ ٹائم ہو، یہ نہیں کہتا کہ نہ دیجئے، لیکن آپ کو اس کو خیال رکھنا پڑے گا کہ سر میں نے اس کو کم کر دیا ہے پہلے کی نسبت۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، وہ سال کی بھی ہوتی ہے، مہینے کی بھی ہوتی ہے، اور جو ہے ڈیلی کی بھی ہوتی ہے۔ تو ٹو ڈو لسٹ جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہوتی جتنی کہ یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اپنے وہ تمام کام جو ہیں دن میں ڈیوائیڈ کر لیجئے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو میری زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ارجنٹ ہیں۔ تو آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ ارجنٹ ہیں، ان کی لسٹ بنا لیجئے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ ان کی لسٹ بنانی ہے جو امپورٹنٹ تو ہیں تو لیکن ارجنٹ نہیں ہیں، ان کو آپ ڈیلے کر کے کر سکتے ہو، آپ ان کی بھی لسٹ بنا لیجئے۔ پھر اس کے بعد لکھیے کہ ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے سیکٹر ہوتا ہے 4 کوادرنٹ سکسیس فارمولے کا، کہ جو چیزیں امپورٹنٹ تو نہیں ہوتی لیکن ارجنٹ ہوتی ہیں، ان کے لیے ٹائم جب ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں اکثر لوگ کہ وہ ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کرتے، حالانکہ وہی سارا آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے یا آپ کے پلان کو خراب کرنے کے لیے یہی والا سیکٹر جو ہے بہت رول ادا کرتا ہے، کیونکہ کسی کی فوتگی پہ جانا پڑ سکتا ہے، کسی کی شادی آ جاتی ہے تو اس پہ جانا پڑ جاتا ہے، یا کچھ ایسا گھریلو ایمرجنسی آ جاتی ہے جس میں آپ کے دن ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں وہ اتنا مارجن ضرور زندگی میں رکھا کریں کہ اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو بھی میں اپنے اس وقت کو پروڈکٹیو وے میں یوٹیلائز کر لوں۔ تو تھوڑا وقت ان چیزوں کے لیے آپ وقف کر کے رکھیں، اگر نہ ہو تو پھر وہ بونس ٹائم ہوتا ہے، اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں یا پھر اسی کو بھی اور مزید پروڈکٹیو کاموں میں لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ۔ دیکھیے، یہ نیو ایئر کی ریزولوشن بناتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہ طے ضرور کر لینا ہے کہ میری زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو میں پرائرٹی نہیں دیتا اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ میں وہ کروں۔ تو وہ اگر آپ کاپی پینسل پہ لکھ لیں گے تو پھر تو اس پہ قائم رہنے کے چانسز ہیں، ورنہ پھر آپ اپنی، کیونکہ عادت کو تو بدلنے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ قانون پہ عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری عادت جو بری عادت ہے وہ اس طرح چھٹ جائے گی کہ میں نے سوچا ہاں یار یہ بری بات ہے تو میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو پورا ایک پلان بنانا پڑتا ہے اور یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ جو بری عادتیں ہیں اور جو ایسے کام ہیں جو آپ زندگی میں نہیں کرنا چاہتے، ان کی لسٹ بنا کر ان کو خود کو وارن کیجئے کہ میں اس لسٹ کو ڈیلی پڑھوں گا اور ریئلائز کروں گا کہ مجھے یہ چھوڑنی ہے، تو پھر آپ کی عادت جو ہے بدلنا شروع ہوگی، ادروائز آپ دل میں سوچ کر یہ سارے کام کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ اب وہ فکس مینٹیلٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنا ایک دائرہ بنا لیتے ہیں ذہن میں، انہوں نے پتہ ہوتا کہ ہم نے یہ چند کام ہیں جو ڈیلی کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے سو جانا ہے، اور اس کے بعد اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ اچیومنٹس نہیں کرتے، وہ بہت ساری اچیومنٹس بھی کرتے کیونکہ وہ فکس مینٹیلٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو اتنی کلیئرٹی ہوتی ہے خود کے بارے میں
کہ وہ زندگی میں کبھی پریشان ہی نہیں ہوتے ان تمام مسائل کے حوالے سے جو میں ابھی پوری ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں. لیکن جو لوگ فلیکسیبل مینٹیلٹی کے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کچھ تو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کرنا، اوپر سے ان کی کوئی جاب نہیں ہوتی جو فکس ان کو فائنینشیل بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے ڈریمز دیکھنے شروع کر دیتے ہیں. ہر روز ان کو ایک نئی موٹیویشن ملتی ہے. کبھی وہ سوچتے ہیں میں یہ کر لوں، کبھی وہ سوچتے ہیں میں یہ کر لوں. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں پریشان رہتے ہیں، اور انہیں کو ہی ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اگر فکس لکھ لیں گے کہ مجھے یہ کرائٹیریا اپنا پورا کرنا ہے اور اس سال مجھے یہ تمام کام جو ہے کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے ہیں، تو وہ انشاءاللہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اب یہ تو تھی پورے نیو ایئر ریزولوشن کے حوالے سے آپ کو کچھ سجیشنز. امید ہے کہ بیٹا آپ یہ سارا کام کریں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا کرے اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے.